الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں سے اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی حکمت تخیل سے بھی ماورا۔ عالم جہاں میں جو بھی بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم،
میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، ان انبیاء کرام علیہم السلام کو کچھ معجزات دے کر دنیا میں مبعوث کیا کہ وہ جب تشریف لائے تو کچھ ایسے معجزات رب العالمین نے ان کو دیے جو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھے، اور لوگوں نے اس بات کے اوپر یقین کر لیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اور ان معجزات کے دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ انسانیت مطالبہ کر رہی تھی، وہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ ایسا دکھایا جائے جو انسانی عقل کو عاجز کر دے۔ معجزہ کہتے بھی اس کو ہی ہیں جس کے اندر انسانی عقل عاجز آ جائے، انسانی عقل اس چیز کو سمجھ نہ پائے۔ درخت چل نہیں سکتے، چلنا شروع کر دیں، پتھر بول نہیں سکتے، پتھروں سے بولنے کی آواز آنا شروع ہو جائے، گونگے نہیں بول سکتے، نبی کے کہنے پہ گونگوں کی زبان چل پڑے، مادرزاد اندھا دیکھ نہیں سکتا، نبی کے ہاتھ پھیرنے سے ان کی آنکھوں میں بینائی واپس آ جائے۔ تو یہ سارے معجزات ہوا کرتے ہیں۔ تو علماء کرام اس معاملے میں یہ لکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، کسی کو ایک معجزہ رب العالمین نے دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی لاٹھی تھی، وہ ان کا معجزہ تھا۔ اگر وہ اس کو زمین پہ پھینک دیتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور اگر وہی لاٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے تو اس سے پتے توڑنے کا کام لیتے تھے، کبھی اس کے اوپر سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو وہ لاٹھی ان کی اللہ رب العزت نے ان کو معجزے کے طور پہ عطا کی تھی۔ اور اپنا ہاتھ تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے یہ بغل میں ڈال کے جب نکالتے تھے تو ان کے ہاتھ سے سورج کی طرح روشنی نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی، اور واقعتاً وہ اس چیز کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو ہدایت کی دولت بھی ملی۔ تو لیکن ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزات دیے، جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزات دیے تھے، ان سب سے بڑھ کر میرے محبوب کو اللہ نے معجزات سے نوازا۔ جتنے انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے سب کو معجزات ملے، لیکن میرے محبوب کو معجزات ان سے بھی بڑھ کر عطا کیے گئے، اور ایسے ایسے معجزات دیے میرے محبوب کو اللہ رب العزت نے کہ انسانی عقل واقعتاً وہاں پہ عاجز آ جاتی ہے، انسانی عقل وہاں پہ فیل ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک عرابی دیہاتی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی دعویٰ فرماتے ہیں، لیکن میرے ماننے کی بھی کوئی چیز مجھے دکھائیں کہ جس سے میں مان لوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اگر یہ درخت جو کھجور کا وہ سامنے کھڑا تجھے نظر آ رہا ہے، اگر یہ آ کے میری گواہی دے دے تو پھر تو مان لے گا؟
کہنے لگا جی کیوں نہیں؟ اگر یہ درخت آگے کہہ دے تو پھر میں ضرور مانوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا، وہ درخت زمین چیرتا ہوا میرے محبوب کے قدموں میں آ گیا، زمین چیرتا ہوا میرے محبوب کے قدموں میں آ گیا۔ میرے محبوب نے اس کو اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اسی وقت وہ دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ واقعی اللہ کے محبوب ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ بن وائل اور بڑے بڑے کافروں کے سردار اکٹھے ہو گئے اور آ کر میرے محبوب سے کہنے لگے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر ایسا کریں، آپ جو ہمارے اوپر کرتے ہیں نا، ہمیں تو یہ جادو محسوس ہوتا ہے، آپ جو ہمارے اوپر اثر کرتے ہیں یہ ہمیں کچھ جادو محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ آسمان کا وہ چاند وہ آپ کی دسترس سے باہر ہے، اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں اور یہ ایک گھاٹی پہاڑ کی اس کے اوپر ایک ٹکڑا چلا جائے اور ایک دوسری پہ چلا جائے تو پھر میں واقعی ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا تم پھر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ضرور، کیوں نہیں لائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور یوں چاند کی طرف اشارہ کیا، میرے محبوب کے اشارہ کرنے پر رب العالمین نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 14ویں رات کا چاند تھا، 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ اپنی آنکھوں کو ملنے لگ گئے کہ شاید ہم کچھ غلط دیکھ رہے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آنکھیں ملنے کے بعد دیکھا وہ واقعی اپنی اپنی جگہوں پر تھے، تو پھر کہنے لگے کہ اپنے جو لوگ ان کے قافلوں والے گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یقیناً انہوں نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اب جو دوسرے قافلوں والے آئیں گے ہم ان سے دریافت کریں گے کہ کسی اور نے بھی دیکھا ہے یا اس مجلس میں موجود لوگوں نے ہی دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب وہ لوگ دوسرے علاقوں سے واپس جو قافلے گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ کو ایسا چاند کا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ میرے محبوب نے اشارہ کیا، چاند دوبارہ سے جڑ گیا۔ دنیا والوں کے اندر وہ لوگ پھر منکر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جادو ہماری آنکھوں پر چل گیا، آپ کا جادو ہماری آنکھوں پر ایسا اثر کر گیا کہ ہمیں چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا محسوس ہو گیا۔ ان کے دل پہ مہر لگی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کی دولت نہیں دی، لیکن اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ دنیا والوں دیکھو میرا محبوب تو وہ ہے جس کی چاند بھی مانتا ہوا نظر آتا ہے، میرا محبوب تو وہ ہے جس کی آسمان کے ستارے بھی جس کی بات مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرا محبوب تو وہ ہے جس کی درخت بھی مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرا محبوب تو وہ ہے جس کی جانور بھی مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ میرے محبوب کی تم اتباع کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم میرے محبوب کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ پھر میرے محبوب کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتے؟ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غزوہ احد کے اندر جنگ ہو رہی تھی تو ایک دشمن کا تیر آیا اور سیدھا حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ کے اندر آ کے لگا، آنکھ کا وہ ڈیلا باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان اپنے ہاتھ پہ رکھتے اور رکھ کر اللہ کے محبوب جسم سے اس کا رابطہ ہی منقطع ہو گیا، کٹ گیا رابطہ اس آنکھ کے حصے کا، اسی کو لے کر میرے محبوب کی خدمت میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ میری آنکھ ضائع ہو گئی، میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس کو میری آنکھ کو دوبارہ سے اللہ سے دعا فرما دیجیے، اللہ میری بنائی بحال فرما دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے وہ آنکھ اٹھائی، وہیں پہ رکھی، ہاتھ پھیرا اور میرے محبوب کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی حضرت قتادہ فرماتے میری آنکھ ایسے ہو گئی جیسے کبھی زخم بھی اس میں نہیں ہوا۔ فرمایا 90 برس کی عمر تک بھی پھر اس آنکھ کی بینائی بھی کمزور نہیں ہوئی جس کو میرے محبوب کے نبوت والے ہاتھ لگ چکے تھے، جس کو میرے محبوب کے نبوت والے ہاتھ لگ چکے تھے۔ اور یہ دنیا والوں کو اللہ نے یہ منظر دکھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر، اور خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان بڑی سخت تھی، وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ بڑی کوشش کی ہم نے کہ یہ چٹان ہم سے ٹوٹ جائے، لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں ٹوٹی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ میرے محبوب تشریف لائے اور میرے محبوب نے آ کر صرف قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور ایک ضرب لگائی، وہ چٹان جس پہ صحابہ کھپ چکے تھے نہیں ٹوٹ رہی تھی، ریزہ ریزہ ہو گئی جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں۔
اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ میرے محبوب کی پتھر بھی میرے محبوب کو دیکھتا ہے تو پہچانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کی بات بھی مانتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا، محسوس کیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے محبوب بھوک کی وجہ سے نڈھال ہے اسی وقت۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ۔ اپنے گھر تشریف لے گئے، بیوی سے کہا میں نے آج اللہ کے محبوب نبی کو فاقے کی حالت میں دیکھا ہے، تو اگر گھر میں کچھ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ گھر میں صرف 1 سا جو کا پڑا ہوا ہے، 2.5 کلو تقریباً بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہنے لگی ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے۔ تو کہا پھر اس کو آپ جو کو پیسنا شروع کر دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیوی سے کہا جو پیسو، اس نے جو پیسنے شروع کیے، اور میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، ادھر سے اس نے آٹا بنا لیا، ادھر میں نے وہ بکری کا گوشت کر کے اپنی بیوی کو دیا کہ اس کو پکانا شروع کر دو، اور اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں، اور 2-4 مجاہدین جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رفقا، ان کو بھی ساتھ لے آئیں اور آ کر کھانا تناول فرما لیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب اتنی سی بات سنی تو سن کر سارے مجاہدین میں جتنے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ موجود تھے سب سے فرمایا کہ چلو آج جابر نے ہماری دعوت کی ہے، آج جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ اب حضرت جابر پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ بہت تھوڑا سا انتظام ہے، چند افراد کے لیے انتظام ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اب 2.5 کلو جو ہیں، کریں گے کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا تم چلو، میرے آنے تک اس آٹے کو تم نے گوندنا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس ہنڈیا کو چولہے سے اتارنا نہیں ہے۔ میرے محبوب تشریف لے گئے، جا کر میرے محبوب نے اس آٹے کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کے بعد میرے محبوب نے کہا ہنڈیا کو اتارنا نہیں، اسی طرح سے اس میں سے سالن ڈالتے جاؤ۔ میرے محبوب نے صحابہ کے دستوں کو اندر بلانا شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 1000 افراد تھے جن سب نے کھانا کھا لیا، اور پھر بھی وہ ہنڈیا ویسی کی ویسی بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، روٹیاں بھی ویسی پڑی ہوئی ہیں، ہنڈیا بھی ویسے بھری ہوئی ہے۔ میرے محبوب نے سب کو کھانا کھلا دیا، لیکن کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا، او دنیا والوں یہ دیکھو میرا محبوب نبی جس چیز کو ہاتھ لگا دیتا ہے وہ چیز میرے محبوب کی اتباع کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں مل رہا کہیں سے، صحابہ پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو تھوڑا بہت برتنوں میں بچا ہوا پانی ہے وہ لے آؤ۔ جب وہ تھوڑا سا مشکیزوں سے پانی اکٹھا کر کے ایک پیالے کے اندر وہ ڈالنے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اس پانی کے اندر ڈالے، ادھر میرے محبوب نے وہ ہاتھ ڈالے ہیں، اور ادھر میرے محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ وہ 1000 سے زائد کا لشکر وہ پورے کا پورا پانی سے سیراب ہو جاتا ہے۔ سب پانی استعمال کرتے ہیں مگر پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ دنیا والوں نے دیکھا یہ منظر کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس جس موقع پر بھی ایسا معاملہ ہوا میرے محبوب کا ہاتھ لگے یا میرے محبوب کے ہاتھ اٹھے، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھ دی، اور ایسی برکت رکھی کہ اس کے اندر پھر لوگ دیکھتے رہ گئے کہ کتنے انوارات اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ غزوہ خندق کے موقع پر کھجوریں لے کر 2 مٹھی کھجوریں صرف وہ لے کر آئیں، یا رسول اللہ یہ میرے بھائی کو اور ایک اور تھے ان کے عزیز ان کو دے دیجئے کہ وہ اس سے مستفیض ہو جائیں، کھا لیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے وہ کھجوریں صرف 2 مٹھی کھجوریں میرے محبوب نے لے کر یوں دسترخوان پہ بچھائیں، پورے لشکر کو بلایا، اور بلانے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا کہ سب اس سے کھاؤ۔ سب نے کھانا شروع کیا، فرماتے سب نے کھجوریں کھا لی اور خوب سیر ہو کے کھائیں، لیکن پھر بھی کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بھی برکت رکھی تھی، اپنے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن میں بھی برکت رکھی تھی، محبوب علیہ السلام کے قدم اطہر میں بھی برکت تھی، محبوب علیہ السلام کے ایک ایک ادا میں برکت تھی۔ میرے بھائی جب اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ان چیزوں کے اندر برکت ہے تو میرے محبوب کی سنتوں کے اندر کتنی برکت ہوگی، کتنے انوارات ہوں گے اس کے اندر، کہ اس کے اندر کسی نے ایک عالم سے سوال کیا، مولانا قاسم نانوتوی کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں
اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اگر گونگے کو کہتے تھے کہ بول، تو وہ گونگا بھی بولنا شروع کر دیتا تھا، تو آپ کے نبی نے تو کسی گونگے کو نہیں بلوایا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میرے بھائی تم اپنے نبی کی بات کرتے ہو کہ تمہارے نبی نے گونگوں کو بلوا دیا، لیکن کبھی میرے نبی کی عظمت کو تو نے دیکھا؟ ہمارے نبی کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے، ہمارے نبی کی شان کتنی بلند و بالا ہے، ہمارے نبی کی شان کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ وہ گونگا جس کے منہ میں زبان تو تھی نہ بولنے کے لیے، وہ بولنے لگ گیا جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے بولنا شروع کر، لیکن میرے محبوب نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھوا دیا۔ جن کے اندر بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے، جن کے اندر بولنے کی سکت نہیں ہے، ابو جہل اپنی مٹھی میں بند کر کے کنکر لے کے آتا ہے، مجھے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں میں بتاؤں؟ یہ تیری مٹھی کی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں۔ میرے محبوب کا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ مٹھی کے اندر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ تو اسی لیے تو کسی نے کہا نا، کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے لے کتابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں سے اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی حکمت تخیل سے بھی ماورا۔ عالم جہاں میں جو بھی بنایا گیا، عالم جہاں میں جو بھی بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہوئے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اس محبوب کی کامل اتباع کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق